بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج کے درس میں اصول ثلاثہ میں سے دوسری اصل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ شیخ محترم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا دِينُكَ، جب آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کا دین کیا ہے، فَقُلْ دِينِيَ الْإِسْلَامُ، تو آپ جواب دیجئے کہ میرا دین اسلام ہے۔ وَهُوَ الْإِسْتِسْلَامُ وَالْإِذْعَانُ وَالْإِنْقِيَادُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور اسلام کیا ہے، اس کے لیے انہوں نے 3 کلمات استعمال کیے ہیں۔ الاستسلام یعنی اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، سپرد کر دینا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کر لینا۔ والاذعان، اور اپنے آپ کو مطیع اور فرما بردار بنا دینا۔ والانقیاد الی اللہ تعالی، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا، اوامر و نواہی کا پابند بنانا۔ یہ شیخ صاحب کی یہ عبارت ہے کتاب کی۔ اس میں جب ہم غور کریں تو انہوں نے اسلام کی جو تعریف کی ہے ابتدائی طور پر، تو اس میں سب سے پہلے یہ کلمہ استعمال کیا هو الاستسلام للہ، کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد اور حوالے کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ اسلام یہ 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پہلے ہم اس کی لغوی طور پر اس کے بارے میں کچھ گفتگو کر لیں، اور اس کے بعد پھر آگے اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بات کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے انہیں کہا اسلم، کہ مطیع ہو جاؤ، اسلام لے آؤ، فرما برداری اختیار کرو، تو انہوں نے جواب میں کہا اسلمت لرب العالمین، میں اللہ رب العالمین کا مطیع ہوا۔ اس سے یہ معنی معلوم ہوتا ہے اس کا کہ اسلام کا معنی یہ ہے کہ گردن کو جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو مطیع اور فرما بردار بنا دینا۔ اور یہ جو اسلام ہے، یہ اپنے آپ کو مطیع اور فرما بردار بنانا، قرآن کریم میں اس کی 2 قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک قسم ہے کہ جسے کہا جاتا ہے الاستسلام الشرعی، کہ شرعی طور پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند بنانا، اور دوسرا ہے استسلام فطری، کہ فطری طور پر ہر کوئی اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہو۔ جو پہلا ہے استسلام شرعی، اس پر انسان کو اگر کوئی وہ اس کو اختیار کرتا ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ اس اطاعت کرنے پر اللہ رب العزت اس کو اس کا بدلہ ادا کریں گے۔ کیوں؟ کہ اس میں انسان کا ایک دخل ہے، اور یہی معنی ہے کہ شروع سے لے کر آپ جتنے انبیاء علیہ السلام کے ادوار میں اس بات کا جائزہ لیں کہ دین اسلام سب کا دین رہا ہے۔ ان معنوں میں دین اسلام سب کا دین رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ فرعون جب ڈوبنے لگا، غرق ہوا، بلکہ اس سے بھی پہلے ابراہیم علیہ السلام کی طرف چلے جائیے تو وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین۔ پھر فرعون جب غرق ہونے لگا تو اس نے بھی یہ کہا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، مسلمین اس نے بھی کہا۔ اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں دیکھیے تو وہاں بھی یہی بات ہمیں ملتی ہے کہ ملکہ سبا نے جب سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا اور اپنے اسلام کا اظہار کیا تو اس نے بھی کہا اسلم تو،
وا سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ رب العزت پر ایمان لائی اور اللہ کی مطیع ہوئی۔ تو گویا کہ اسلام وہ دین ہے جو اللہ رب العزت نے تمام امتوں کو عطا کیا، کیونکہ اس کا خلاصہ جو ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کے اوامر کو تسلیم کرنا، یہ ہے استسلام شرعی۔ جو اس کو اختیار کرے گا، اس اسلام کو قبول کرے گا، دین کو اختیار کرے گا، اس کو اس اطاعت اور فرما برداری پر اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ دوسرا ہے استسلام فطری۔ وہ فطری استسلام جو ہے کہ فطرتاً تمام مخلوقات اللہ رب العزت کی مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ رب العزت کے نظام کا پابند ہے، خواہ وہ اس کو چاہے یا نہ چاہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، رغبت سے یا بغیر رغبت، وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کا پابند ہے۔ اس کو کہتے ہیں استسلام فطری۔ سورج کی اللہ رب العزت نے ایک ڈیوٹی لگا دی ہے، اپنے مدار پر طلوع ہوگا اپنے وقت پر۔ چاند کی اللہ رب العزت نے ڈیوٹی لگا دی ہے۔ جانوروں کی اللہ رب العزت نے جو ڈیوٹی لگا دی ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کے حکم کی پابند ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، تو یہاں اس کا معنی استسلام کا معنی کہ اللہ رب العزت کے نظام کا پابند ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو یہ جو استسلام ہے یہ فطری ہے، فطری طور پر اس کو ایسے کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو اس پر کسی کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، بلکہ اس نظام کی پابندی ضروری ہے، کیونکہ اس میں کسی کا اپنا مرضی کا دخل نہیں ہے، کسی کی اپنی مرضی کا دخل نہیں ہے۔ یہ کوئی اس کو مانے نہ مانے، تسلیم کرے نہ کرے، یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا اور یہ روٹین اسی طرح رہے گی۔ اسلام جو دین اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کا اور پہلی امتوں کو اللہ رب العزت نے جو دین عطا کیا اس میں فرق کیا ہے؟ پہلی امتوں کو اللہ رب العزت نے جو دین عطا کیا تو وہ دین بھی دین اسلام تھا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا گیا تھا، لیکن وہ دین تدریجاً چلا آ رہا تھا۔ دین اسلام جو اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا کیا، یہاں آ کر اس دین کی تکمیل ہوگی، پہلے کسی امت پر اس دین کی تکمیل نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کیوں ہیں؟ کہ اب چونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور نبی آتے ہیں دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، تو جب دین مکمل ہو چکا ہے، تکمیل ہو چکی ہے، اس میں اب کمی یا زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب نہ نیا دین آئے گا، نہ نیا کوئی شرعی حکم آئے گا، نہ نئی شریعت آئے گی، نہ کسی نئے نبی کی ضرورت ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، دین بھی یہاں پر مکمل کر دیا، اور نبوت اور رسالت کی جو انتہا تھی، آخری سٹیج تھی، مقام تھا، وہ بھی اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دی۔ اب دیکھیے ایک فطری چیز ہے، ایک عقلی طور پر بھی ہم دیکھیں کہ یہ لائٹ ہمارے روم میں لگی ہوئی ہے، اگر آپ اس لائٹ سے کم ویلیو کی لائٹ لا کے یہاں لگا دیں، روشنی تو وہ دے گی لیکن اندھیرا اندھیرا سا معلوم ہوگا، اندھیرا اندھیرا سا معلوم ہوگا۔ لیکن اگر اس سے زیادہ پاور کا بلب لگا کے یہاں لگا دیں تو روشنی بڑھ جائے گی اور منظر اچھا معلوم ہوگا اور وہی بھلا معلوم ہوگا۔ اللہ رب العزت نے سلسلہ اسی طرح قائم کیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں مبعوث کیا، ان کو نور ہدایت دے کر، مبلغ بنا کر، لیکن جو ان کے امام تھے، سید تھے، خاتم النبیین تھے، ان کو آخر میں بھیجا تاکہ دین اور شریعت کی یہ رونق دوبالا ہو جائے، دین کی تکمیل کا یہ مرحلہ بخیر و خوبی اپنے انجام کو پہنچ سکے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا یعنی آپ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ نحن الآخرون
الاولون یوم القیامہ السابقون یوم القیامہ، کہ ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے، ہمارے نبی سب سے آخر میں آئے، لیکن قیامت کے دن آپ سب سے آگے ہوں گے۔ تو ایسے کیوں ہے؟ ایسے کیوں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ رب العزت کی مرضی ہے، اللہ رب العزت نے یہ فضیلت دی ہے اس امت کو، لیکن اگر کوئی اس امت کو نہیں ہمارے احکام کو، شریعت کو نہیں ماننا چاہتا، تو عقلی طور پر ہم کہہ دیں دیکھیے ایک تابور ہے، ایک لائن ہے، اس کو ہم روانہ کرتے ہیں۔ جب اس کو آپ روانہ کرتے ہیں تو وہ سلسلہ لمبا ہوتا جاتا ہے، تو آخر میں جس کو ہم نے کہا کہ تم بھی چلے جاؤ، جب وہ چلا گیا تو ہم انہیں کہیں کہ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ تو واپس آنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ جو سب سے آخر والا ہے وہ پہلے آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد، ہمارے نبی کے بعد، ہماری امت کے بعد، اللہ رب العزت نے دنیا کا سلسلہ ختم کر دیا ہے کہ پہلے یہ آدم علیہ السلام سے چلا اور چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا بڑھتا گیا، اور یہاں آ کر اللہ رب العزت نے فرمایا بس دنیا کا نظام ختم، اب واپس آ جاؤ۔ تو لامحالہ طور پر، عقلی طور پر بھی ایسے ہی ہوگا کہ جب واپس آنے کے لیے کہا گیا تو اسی لائن نے رخ چینج کر لیا، اسی لائن نے رخ چینج کر لیا، تو جو سب سے آخر میں تھے وہ پہلے ہو گئے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اعزاز دیا ہے، یہ اللہ رب العزت نے شرف دیا ہے، جو عقلاً بھی کوئی محال نہیں ہے اور نقلاً تو ثابت ہی ہے۔ تو جب دین اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا، تو یہ دوسری اصل ہے۔ اس دین کے حوالے سے ہمارا ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ ہم اس دین کی جو اہمیت سمجھتے ہیں کہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، اس کی بنیاد وحی الہی ہے۔ پہلے نمبر پر دین اسلام کے حوالے سے ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام کی بنیاد، سرچشمہ اور ماخذ یہ وحی الہی ہے، اور وحی کی دو صورتیں ہیں، ایک وحی جلی ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی شکل میں نازل کیا، اور دوسرا وحی خفی ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی تفسیر حدیث پاک کی شکل میں نازل کی۔ دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہیں۔ تو پہلی بات کہ دین اسلام کی بنیاد وحی الہی ہے۔ دوسری بات کہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اس بات پر ایمان رکھنا کہ دین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسی دین کے بارے میں فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ تیسری بات کہ دین اسلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ دین اسلام کہ اللہ رب العزت نے تکمیل کر دی ہوئی ہے۔ تکمیل کا معنی یہ ہے کہ جو چیز مکمل ہو جائے اس میں پھر کمی کی یا زیادتی کی گنجائش باقی نہیں رہتی، کہ اس میں کمی بھی نہیں کی جا سکتی، اس میں زیادتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس بارے میں بھی ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام کے اندر یہ دین مکمل ہو چکا ہے، کیونکہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں وقوف فرمایا تھا، تو وہاں یہ آیت اتری۔ اس آیت کے تقریباً 81 روز بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور یہاں اللہ رب العزت نے تکمیل دین کا اعلان کر دیا۔ تو دین اسلام کے حوالے سے ہمارا تیسرا نقطہ نظر اور نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام مکمل ہے، اس میں زیادتی یا کمی کی کوئی گنجائش نہیں، اور جو ایسے کرے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور چوتھی بات اس حوالے سے یہ ہے کہ دین اسلام جب سے نازل ہوا ہے قیامت تک آنے والے ہر دور کے لوگوں کے لیے، ہر علاقے کے لوگوں کے لیے رہنما ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے مسائل کے حل کے لیے اصول بیان کر دیے ہیں، اور اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اسی آیت میں فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جس کے اندر پوری کائنات کے لوگوں، قیامت وقت تک آنے والے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اصول موجود ہیں، ضابطے موجود ہیں۔ اور پانچویں بات کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ رب العزت کو قبول نہیں۔
اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپنائے گا، اختیار کرے گا، اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں کریں گے اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ چھٹی بات دین اسلام کے حوالے سے یہ ہے کہ دین اسلام کو اللہ رب العزت نے بے کمال ہی و بے تمام ہی محفوظ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، یہ قیامت تک محفوظ رہے گا، اور جو لوگ اس صحیح دین کو تلاش کریں گے اور ان کو اللہ رب العزت کی فضل و رحمت سے وہ صحیح دین ان کو مل جائے گا۔ ساتویں بات دین اسلام کے حوالے سے یہ ہے کہ دین اسلام دین رحمت ہے پوری کائنات کے لیے، یہ مومنوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، حیوانات کے لیے بھی، اس دنیا کے اندر سب کے لیے باعث رحمت ہے، اور اس کے جتنے قواعد و ضوابط ہیں وہ فطرت کے عین مطابق ہیں، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فطرت کے خلاف ہو اور انسانی مزاج کے جس کا مزاج سلیم ہو اور فطرت سلیمہ ہو اس کے خلاف ہو۔ اور آٹھویں بات یہ کہ دین اسلام نے ہماری جو ضروریات خمسہ ہیں ان کے تحفظ کی گارنٹی دی ہے، اور اس کے اندر ان کا تحفظ پایا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دین اسلام نے انسان کے عقیدے کی حفاظت کی ہے، دین کی حفاظت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اسی لیے قرآن پاک کا ایک ثلث عقیدے کی اصلاح پہ صرف کیا ہے، تو عقیدہ توحید اس پر زور دیا ہے۔ تو دین اسلام ایک تو انسان کے عقیدے کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس عقیدے میں خلل ڈالنے والوں کے لیے جہاں یہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، جہاں یہ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وہاں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت نے شرک کو حرام قرار دیا ہے۔ وہاں یہ بھی انجام کے طور پر بتلا دیا کہ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ جو آدمی شرک کرے گا، توحید میں خلل ڈالے گا، عقیدے میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے گا، غلط عقیدہ اپنائے گا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے، اور اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دوسرے نمبر پر دین اسلام نے ہر انسان کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا کہ لا تقربوا الزنا انہ فاحشہ، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ پھر الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، بدکاری پر، کیونکہ یہاں انسان کی نسل کی حفاظت ہوئی ہے، یہاں انسان کی نسل کی حفاظت ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے نسل کو خراب کرنے والی، نسل کو برباد کرنے والے جتنے امور تھے ان کو حرام قرار دیا، اور انسانی نسل کی حفاظت کی۔ پھر انسان کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ عزت کی حفاظت کیسے کی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ یہ جتنے امور ذکر کیے ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسان کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کی عقل کی حفاظت کی ہے کہ انسان کی عقل وہ برقرار رہے اور یہ انسان معوف العقل ہونے سے بچے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، شراب کو حرام قرار دیا۔ جتنی چیزیں عقل کو معوف کرنے والی تھی ان کو حرام قرار دیا۔ پھر شریعت نے پانچواں مقصد شریعت کا یہ کہ انسان کے مال کی حفاظت کی ہے، چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کیوں؟ انسان کے مال کی حفاظت کر، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز طریقے سے کسی کا مال ہتھیانے کا سے منع کیا شریعت نے۔ تو یہ ضروریات خمسہ، ان کا تحفظ انسان اگر چاہتا ہے تو ان کا تحفظ صرف اسلام کرتا ہے، اور یہ صرف مسلمانوں ہی کی نہیں بلکہ یہ تحفظ اسلام کا معاشرے کے تمام افراد،
خواہ وہ اسلام کو ماننے والے ہوں خواہ نہ ماننے والے ہوں، ان تک بھی یہ پہنچتا ہے۔ تو یہ 8 پوائنٹ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، یہ ان کے حوالے سے دین اسلام پر ایمان رکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ اب دین اسلام کی جو عام عمومی طور پر شریعت کی زبان میں تعریف ہے وہ وہی ہے جو حدیث جبریل کے اندر مذکور ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا تھا وما الاسلام، اسلام کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام کے ارکان خمسہ کا ذکر کیا کہ آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں اور اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے۔ یہ بنیاد ہے، یہ اصل ہے، یہ ارکان خمسہ۔ ان ارکان خمسہ میں سے آپ دیکھیں کہ پہلا جو رکن ہے اس کے حوالے سے کہ اس کا زبان کے ساتھ اقرار کرنا بھی لازمی ہے اور دل میں اس کی تصدیق بھی ہونی چاہیے، دونوں لازمی ہیں ایک ساتھ، کہ زبان کے ساتھ انسان اقرار بھی کرے، کلمہ توحید کا اقرار بھی کرے اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے، محدثین نے جو ایمان کی تعریف بیان کی ہے وہ یہی بیان کی ہے کہ الایمان هو الاقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالارکان۔ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب وعمل بالارکان، کہ اسلام زبان سے اقرار کرنا، گویا کہ 3 یہاں چیزیں بیان کی، اس کے 3 اجزاء ہوئے، زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا اور اپنے اعضاء کے ذریعے اس پر عمل کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کو محدثین نے تعریف کے اندر، کیونکہ قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اسی بیس پر محدثین کا یہ نقطہ نظر ہے قرآن پاک کی آیات کے مطابق کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے، اضافہ بھی ہوتا ہے۔ یزید بالطاعہ، نیکی کرنے کے ساتھ ایمان بڑھتا ہے، وینقص بالمعصیہ، اور گناہ کرنے کے ساتھ ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ نیکی کرنے کے ساتھ ایمان بڑھتا ہے، لیکن بعض لوگوں کا عقیدہ اس کے جو اعمال کو ایمان کی تعریف سے، یعنی اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب سے الگ کرتے ہیں، انہیں مرجیہ کہا جاتا ہے، اور ارجاء کا معنی ہے کسی چیز کو مؤخر کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ عمل صالح کرنا چاہیے لیکن یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، اس لیے ان کے ہاں ایمان کی تعریف صرف اتنی ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ان کے ہاں ایمان کی تعریف صرف اتنی ہے، اس لیے وہ اعمال کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے۔ اسی بیس پر ان کا یہ نظریہ ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، اور یہ اسی بیس پر کی بنیاد ہے یہ کہ کوئی شخص کہے کہ میرا ایمان جبریل امین کے ایمان کی طرح ہے، میرا ایمان صدیق اکبر کے ایمان کی طرح ہے، تو وہ یہ بات کہہ سکتا ہے، لیکن قرآن پاک میں جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومنوں کی یہ شان ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب ان پر قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں اور پختگی اور مضبوطی آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسی احادیث میں فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی حالت میں، فلاں جرم کی حالت میں ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے، اور جب تک وہ گناہ ترک نہیں کرتا اس وقت تک وہ واپس نہیں آتا۔ تو یہ سارے دلائل ہیں کہ ہمارا یہ ایمان اور نقطہ نظر ہے کہ ایک تو ایمان زبان کے اقرار، دل کی تصدیق اور ساتھ عمل کرنے کا نام ہے۔ بعض لوگوں نے ایمان کی تعریف صرف زبان کے اقرار کو سمجھا، صرف زبان کا اقرار بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں بھی فرمایا منافقین نبی علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے لیکن صرف زبان سے، دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے،
اللہ رب العزت نے سورہ منافقون کے شروع میں فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد کہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون کہ منافق جو یہ زبان سے اقرار کر رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ وہ زبان سے یہ بات کہہ رہے تھے۔ کیوں کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہ ان کا دل اس کے ساتھ نہیں مل رہا، دل تائید نہیں کر رہا، وہ دل سے یہ بات نہیں کہہ رہے۔ اس لیے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے اقرار بھی کرے، دل سے تصدیق بھی کرے اور اس کے مطابق عمل بھی کرے۔ یہ شہادتین، اور اس میں بنیادی طور پر جو دو چیزیں بیان کی گئیں، ایک تو اللہ رب العزت کی ذات و برکات پر ایمان، اور یہ ایک بنیاد ہے جس کی طرف تمام انبیاء علیہ السلام نے دعوت دی ہے۔ ہم جب عمومی طور پر یہ ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس کا جب ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، جب ہم اتنا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ صحیح معنوں میں ادا نہیں ہو پاتا۔ کیوں؟ کہ لا الہ، لا نفی جنس کے لیے ہے، اور الہ اس کا اسم ہے، اس کی خبر کہاں ہے؟ اس کی خبر کہاں ہے؟ اس کی خبر محذوف ہے۔ اس خبر کو جب ہم محذوف مانیں گے تو کیسے مانیں گے؟ اس کی خبر کو محذوف اسی مانو، اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ لا الہ موجود کہا جائے تو یہ معنی اپنے تکمیل کو نہیں پہنچتا اور مناسب نہیں۔ کیوں؟ کہ الہ تو دنیا میں موجود ہیں بہت۔ اگر یہ کہا جائے کہ لا الہ، کوئی الہ موجود نہیں، تو الہ تو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی گائے کی پرستش کر رہا ہے، کوئی درخت کی پرستش کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کی پرستش کر رہا ہے۔ الہ تو موجود ہیں، لیکن پھر اس کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ صحیح ترجمہ اس کا یہی ہوگا کہ لا الہ موجود بحق، لا الہ موجود بحق، کہ کوئی حقیقی معبود موجود نہیں ہے، یعنی کوئی معبود برحق نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ جب تک ہم اس کو محذوف نہیں نکالیں گے عبارت بھی مکمل نہیں ہوگی اور ترجمہ بھی مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ لا معبود، الہ کا معنی معبود، لا تو لا الہ کا معنی کیا؟ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو یہاں جو الہ کا معنی ہم نے اللہ رب العزت نے ذکر کیا قرآن پاک میں بار بار، اور یہاں حدیث پاک کے اندر بھی مذکور ہے، تو الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کا معنی اس کے اندر اتنی وسعت ہے، اور جس کے اندر الہ کے تمام خصائص آ جاتے ہیں۔ مثال اس کا معنی صرف معبود کرنا، معبود کے معنی پر اس کو مرکوز کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر ان معنوں میں ہم کرتے ہیں کہ ان تمام خصائص کا حامل وہی معبود ہو سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے اس کا ترجمہ ان لفظوں میں کیا معبود کے معنی میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ معبود الہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، جب یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یونس علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یونس علیہ السلام اس وقت کہاں تھے؟ مچھلی کے پیٹ میں تھے، مشکل میں تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فاستجبنا لہ، انہوں نے ہمیں پکارا، ہم نے ان کی مشکل کو دور کیا، ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کو غم سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین۔ تو یہاں نجیناہ من الغم بتلا رہا ہے کہ یہاں یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اسی حوالے سے پکارا کہ یا اللہ میں مشکل میں ہوں تو میری مشکل کو دور فرما۔ تو الہ کا معنی مشکل کشا بھی ہے، الہ کا معنی اولاد دینے والا بھی ہے، الہ کا معنی شفاعت کرنے والا بھی ہے، پریشانی کو دور کرنے والا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض
یہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا الہ مع اللہ، کہ مشکلات پریشانیوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ کیا تمہارا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ تو گویا کہ الہ کا مفہوم بڑا وسیع ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات با کمال آ جاتی ہیں۔ تو ان تمام صفات با کمال میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کو الہ ماننا، اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا۔ اور پھر جب عبادت پر ہم اس کو مقصور کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ عبادت، جس کو عبادت کہا جا سکتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کی جا سکتی۔ جس کو بھی شریعت نے عبادت کہا ہے، خواہ رکوع کی شکل میں ہو، سجدے کی شکل میں ہو، نماز کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، نذر و نیاز کی شکل میں ہو، صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو، کسی سے ڈرنے کی شکل میں ہو، کسی پر امید رکھنے کی شکل میں ہو، اولاد مانگنے دعا کی شکل میں ہو، کسی شکل میں بھی ہو، جس کو عبادت کہا جا سکتا ہے وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم زیادہ دلائل اس کے نہ بھی دیکھیں تو صرف ایک ہی دلیل جو ہم صورت بار بار قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نماز کی ہر رکعت میں، تو ہم یہ اللہ کی بارگاہ میں اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب دیکھیے اس کی ترکیب دیکھیے کہ عام طور پر یہ سمجھانے کے لیے میں بات کرتا ہوں کہ عربی زبان کی بھی ایک گرامر ہے، اردو کی بھی ایک گرامر ہے، اس کے بھی اصول ہیں، انگلش کی ایک گرامر ہے، اس کے بھی اصول ہیں۔ آپ جب ان زبانوں کے اصول کو سامنے رکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اردو زبان میں عمومی طور پر جملے کی ترکیب اس طرح بنتی ہے کہ پہلے فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، پھر فعل آتا ہے، پہلے فاعل پھر مفعول اور پھر فعل آتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میں نے پانی پیا ہے، میں نے پانی پیا ہے، تو اس میں میں فاعل ہے، پانی مفعول ہے اور پیا فعل ہے۔ اگر انگلش میں دیکھیں تو انگلش میں پہلے فاعل آتا ہے، پھر فعل آتا ہے اور پھر مفعول آتا ہے۔ آئی ڈرنک واٹر، آئی فاعل ہے، ڈرنک فعل ہے اور واٹر مفعول ہے۔ لیکن عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول بھی آتا ہے، پہلے فعل، فاعل اور پھر مفعول بھی آتا ہے۔ علماء لغہ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ اگر اس قاعدے کے خلاف ہو، اگر اس قاعدے کے خلاف ہو تو کیسے ہو سکتا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو فرماتے ہیں تقدیم ما حقہ التاخیر یوجب الحصر والقصر۔ اگر ان میں تقدیم و تاخیر کی جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ کلام کے اندر زور پیدا کرنا مقصود ہے اور کلام کو محصور کرنا مقصود ہے کہ یہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیے اس جملے کی ترکیب دیکھیے، ایاک نعبد، اس کی ترتیب اس کے برعکس ہے جو عام قاعدہ ہے۔ ایاک یہ مفعول بہی ہے، نعبد فعل اور فاعل ہے، فعل بھی بعد میں آیا، فاعل بھی بعد میں آیا، مفعول کو پہلے لے آئے، کلام کے اندر زور پیدا ہو گیا، کلام کے اندر زور پیدا ہو گیا۔ کیا معنی؟ ایاک نعبد۔ اگر ہم اس کا یہ ترجمہ کریں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو غلط ہوگا، کیونکہ ایاک اس کو مقدم کیا گیا مفعول کو۔ اس کا معنی یہ کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک خاص کر، صرف ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جس طرح یہاں بیان کیا گیا صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور ہی میں اور بھی میں جو فرق ہے وہ واضح ہے، ہی میں اور بھی میں جو فرق ہے وہ واضح۔ اللہ مغفرت کرے، شیخ القرآن سمجھایا کرتے تھے یہ فرق کہ اگر کسی کوئی بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میں تیری ہی ہوں، میں تیری ہی ہوں، تو کہتا ہے بہت اچھی بات ہے، ہر بیوی کو اپنے شوہر ہی کی ہونا چاہیے، وہ خوش ہوگا اس پر کہ واقعی بیوی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ اور اگر وہ کبھی کہہ دے میں تیری بھی ہوں تو وہ کہے گا چلو ابھی باہر، ابھی اس گھر سے فوری طور پہ نکل جاؤ۔ کیوں؟ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں جو معافی کے قابل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ اگر بیوی آگے سے کہہ دے کہ جی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں چلی جاؤں، گھر سے نکل جاؤں، کل میں نے آپ کے کپڑے استری نہیں کیے تھے
تو آپ نے مجھے ڈانٹا تو میں نے معذرت کی، آپ نے قبول کر لی۔ پرسوں میں نے آپ کا ناشتہ نہیں تیار کیا تھا، آپ نے مجھے ڈانٹا تو میں نے آپ سے معذرت کر لی تو آپ نے قبول کر لی۔ اس سے پہلے بچے رو رہے تھے، میں ان کو خاموش نہیں کروایا، آپ نے مجھے ڈانٹا، کہا چلو جو میری گھر سے، میں نے معذرت کی، آپ نے قبول کر لی۔ تو اب بھی اس نے کہا نہ وہ جرم معافی کے قابل تھا، ناشتہ لیٹ ہونا، کپڑے استری نہ ہونا معافی کے قابل تھا، بچے روتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، ان کو نہلایا دھلایا نہیں، معافی کے قابل تھا، لیکن یہ جرم جو ہے یہ معافی کے قابل نہیں۔ یہ تو میری غیرت پر ڈائریکٹ حملہ ہے کہ میں تیری بھی ہوں، میں تیری بھی ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے، اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، بڑے بڑے کبیرہ گناہ انسان کر کے چلا جائے لیکن اس کے پلڑے میں کھاتے میں شرک نہ ہو تو اللہ کی مشیت میں ہے، چاہے تو اللہ اس کو ویسے ہی معاف کر دے، چاہے تو اس کے جرم کے برابر سزا دے کر اللہ اس کو معاف کر دے۔ لیکن یہ جرم ایسا ہے شرک کہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کرتے ہوئے مر گیا تو اس کو تو میں کبھی نہیں معاف کروں گا۔ اس نے یہ کیوں کہا کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بھی عبادت کرے اور دوسروں کو بھی مانے۔ آپ دیکھیے مشرکین مکہ، آج کل تو اگر صرف یہ کہ سینہ زوری ہے، وگرنہ دیکھا جائے تو مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا؟ آپ صحیح مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ وہاں کھڑے تھے، وہ طواف کر رہے تھے مشرکین مکہ اور تلبیہ پڑھ رہے تھے، اور ان کا تلبیہ غور کریں، آج کل کے مشرک کو شاید یہ پڑھنے کی توفیق نہ ہو کہ وہ کیا پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، وہ یہ تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قد بس یہیں پہ رک جاؤ، یہی تو میں آپ کو کہا، نہیں ہم نے ایک قدم آگے جانا ہے۔ اگلا جملہ انہوں نے کیا کہا جس کی وجہ سے ان کو مشرک قرار دیا گیا؟ وہ کیا کہتے تھے اس کے ساتھ؟ الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، کہ ہاں سوائے اس کے کہ جس کو تو نے ہی اختیار دے رکھے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، سوائے اس کے کہ جس کو بھی تو نے ہی اختیار دے رکھے ہیں، تو اس کا بھی مالک ہے، اس کے اختیارات کا بھی مالک ہے۔ یعنی مشرک کا یہ عقیدہ اور نظریہ، اس بنا پر انہوں نے کہا کہ یہ خود کچھ نہیں کر سکتے، جن کو ہم مانتے ہیں خود کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کو اختیار دے رکھے ہیں۔ یہ ان کا نظریہ تھا، ان کا نظریہ تھا۔ کیا اگر آپ اس کو صورتحال موجودہ پہ کا تقابل کر کے دیکھیں تو کیا ہر دور کا مشرک یہی نہیں کہتا کہ یہ خود نہیں کر سکتا؟ ہم نے کب کہتے ہیں ان کو اللہ نے ان کی ڈیوٹی، اس کی ڈیوٹی اولاد دینے پر لگا رکھی ہے، اس کی ڈیوٹی رزق دینے پر لگا رکھی ہے، وہ مشکلات کی حل کرنے کے لیے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، لیکن ڈیوٹی اللہ نے لگا رکھی ہے۔ کہتے ہیں کیسے؟ آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے وحی پہنچانے پر، ٹھیک ہے مانتے ہیں۔ آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے سور پھونکنے پر، لگا رکھی ہے۔ آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے روح قبض کرنے پر، لگا رکھی ہے۔ تو پھر ان کی بھی تو اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اللہ ڈیوٹی جس کی چاہے لگا دے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی لگانے کی قرآن حدیث کے اندر دلیل موجود ہے کہ ان کی ڈیوٹی لگانے کی قرآن پاک کے اندر اور حدیث پاک کے اندر دلیل موجود ہے کہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی، لیکن ان کی کیا دلیل ہے جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ نام تم نے خود رکھے ہیں، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی کسی کا جو بھی نام رکھ لیا یہ آپ نے خود رکھا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل، ہاں اگر اللہ نے دلیل اتاری ہے تو بیان کریں، وہ سامنے لائیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا، اور ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان اس بات کا اقرار نہ کرے کہ اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ جب یہ بات، تو اس کا ساتھ ہی دوسرا جملہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جس طرح عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں اسی طرح استعانت بھی صرف تجھ ہی سے کرتے ہیں، مدد بھی تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں۔ جس طرح عبادت غیر اللہ کی کرنا شرک ہے، اسی طرح مشکلات
ایک ہی آیت ہے، کوئی دوسری آیت بھی نہیں، ایک ہی آیت ہے۔ اسی طرح مشکلات، مصائب اور دکھوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا مشکلات کی حل کے لیے، وہ بھی شرک ہے، سیدھی سیدھی۔ تو یہ ایمان باللہ کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے اور اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کمال میں اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک سمجھے اور اعتقاد رکھے۔ دوسرا جز جو ہے اس کا تیسرے سوال کے ساتھ چونکہ تعلق ہے، اس کے بارے میں گفتگو وہاں پہ کریں گے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں پہلی چیز، پہلا رکن کلمہ شہادت کا اقرار ہے، اور دوسرا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، ان تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ کلمہ شہادت کا اقرار، یہ اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ، اس کی تصدیق، لیکن اس کے بعد جو اعمال ہیں ان کا تعلق ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے، جوارح کے ساتھ ہے، انسان کے اعضاء کے ساتھ ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمانوں کے درمیان اور نان مسلمز کے درمیان فرق نماز کو چھوڑنے کا ہے، ترک کرنے کا ہے۔ اور اس کا ایک واضح سے مظہر آپ کے سامنے ہے کہ آپ کے یہاں مسجد کے سامنے 2-3 دکانیں ہیں، ایک ہندو کی ہے، ایک کرسچن کی ہے، ایک سکھ کی ہے، ایک مسلمان کی ہے۔ مؤذن اذان دیتا ہے اور کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف آؤ۔ اب اذان سن کر ہندو نہیں آیا کیونکہ وہ مانتا ہی نہیں اذان کو، سکھ بھی نہیں آیا، وہ بھی اذان کو مانتا، کرسچن بھی نہیں آیا، وہ مانتا ہی نہیں اس ندا کو، وہ کہتا میں نہیں مانتا۔ مسلمان نے اپنی دکان بند کر دی فوری طور پر کہ میرا بلاوا آ گیا، میرے رب کی طرف سے یہ پیغام آ گیا۔ اور یہ ندا مسجد کے مؤذن نے، آصف صاحب نے نہیں دی، بھائی رفیق صاحب نے نہیں دی، انہوں نے صرف اذان کے کلمات کہے ہیں۔ پیغام کس کا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ بلاوا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ نے بلایا ہے۔ مسلمان نے اپنی دکان بند کی اور فوراً مسجد میں چلا گیا۔ پتہ چل گیا کہ یہ باقی 3 نان مسلم ہیں اور یہ جو دکان بند کر کے مسجد میں چلا گیا یہ مسلمان تھا۔ لیکن اگر وہ بھی بیٹھا رہے، بھی ہماری شکل و صورت تو ویسے ہی پہلے ایسی متشابہ ہے۔ یہاں مولانا اللہ مغفرت فرمائے آیا کرتے تھے اور اپنے درس میں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، مولانا ندوی صاحب رحمہ اللہ، کہ انڈیا میں کوئی حادثے میں مر گیا تھا بندہ، تو شناخت نہیں ہو رہی تھی کہ یہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک اور طریقے سے اس کی شناخت کی تو پتہ چلا کہ یہ بندہ مسلمان ہے، یا انہوں نے فیصلہ کیا کہ جیسے بھی ہے۔ تو اگر شناخت یہاں تک ہماری پہنچ جائے تو پھر ظاہری اعمال انہی کو بیس بنایا جائے گا کہ یہ ظاہری اعمال وہ کیا ہے۔ تو پہلے نمبر پر نماز، دوسرے نمبر پر نماز، اور یہ 5 نمازیں دن اور رات میں اللہ نے فرض کی ہیں۔ نمازی اسی کو کہا جائے گا جو دن اور رات میں 5 نمازیں ادا کرے گا۔ جو 3 پڑھتا ہے 2 نہیں پڑھتا وہ بھی نمازی نہیں ہے، جو 4 پڑھتا ہے 1 نہیں پڑھتا وہ بھی نمازی نہیں ہے، اور جو 2 پڑھ لیتا ہے 3 چھوڑ دیتا ہے وہ بھی نمازی نہیں۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ نمازیں منافقوں پر بڑی بھاری ہوتی ہیں، منافقوں پر بڑی بھاری ہوتی ہیں۔ فجر کی نماز، عشاء کی نماز، عصر کی نماز۔ تو نماز 5 نمازیں اگر ادا کرے گا تو وہ نمازی کہلائے گا۔ اگر 5 نمازیں ادا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا اور اپنے وقت پر ادا کرنا اسلام کا یہ بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ پھر زکوٰۃ، کہ جس کو اللہ رب العزت نے مال عطا کیا ہے اس کا مال نصاب کو پہنچ جائے تو وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ پھر اس کے رمضان کے روزے، بالغ ہو جاتا ہے انسان، ہر بالغ اور صحت مند شخص، مقیم شخص، اس پر روزے فرض ہیں۔ 30 روزے اللہ رب العزت نے 1 مہینے کے جو روزے رکھے۔ پھر حج جس کو اللہ رب العزت نے استطاعت بخشی۔ تو یہ اسلام کے بنیادی طور پہ 5 ارکان ہیں۔ یہ باتیں آپ کو پہلے معلوم ہیں، لیکن ہم اسلام کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز کہ اسلام کس طرح پوری کائنات کے لیے باعث رحمت ہے، اور اسلام
کس طرح اس کے اندر قیامت تک آنے والے لوگوں کے تمام مسائل، جس دور میں بھی کسی کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو اسلام کے اندر اس کا حل موجود ہے، خواہ اس مسئلے کا تعلق دین کے ساتھ ہو یا دنیا کے ساتھ ہو، معیشت کے ساتھ ہو یا کسی اور امور کے ساتھ ہو، تو مسلمان کے لیے قرآن پاک میں اس کے اندر واضح طور پر رہنمائی موجود ہے اور کیسے موجود ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس دین کی حفاظت کی ہے، قیامت تک پیدا ہونے والے تمام لوگ اگر صحیح دین کو تلاش کرنا چاہیں تو ان کو یہ دین مل جائے گا۔ ان 3-4 موضوعات پر گفتگو انشاءاللہ آئندہ درس میں کریں گے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میں آج تقریباً یہاں 8:20 پہ آ گیا تھا، تو آپ بھائی کوشش کیا کریں کہ 8:30 تک لازمی طور پر اگر آپ پہنچ جائیں تو تاکہ بات شروع ہو سکے اور ہم ایک اس موضوع کو سمیٹ بھی لیا کریں انشاءاللہ العزیز۔ باقی آئندہ کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، آپ موضوع سے ہٹ کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ پہلے اس لیے پابندی کرتے تھے کہ بس جانے کی بھی جلدی ہوتی تھی اور کچھ تھا کہ جی یہ جو ایک حدیث میں ہے کہ سونا جو ہے وہ سونے کے برابر، ہاں جی، وزن میں بھی برابر ہاں جی، لیا جائے گا، ہاں جی، تو ایک ہے سونا ڈلی کی شکل میں اور ایک ہے زیورات کی شکل میں، جی جی، ان دونوں میں کیا کریں گے؟ دیکھیے اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس جو زیورات کی شکل میں سونا ہے، روایت بھی میں سنا دوں گا۔ ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ربوی اجناس ہیں جن کے اندر سود ہوتا ہے، ان میں آپ نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا ان کے اندر سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سونے کا سونے کے ساتھ تبادلہ یدم بید، نقدن بنقد، ہاتھوں ہاتھ، نقد اور بنقد اور بے وزن معلوم وزن کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس کے اندر ادھار نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے نا کہ یدم بید مثلاً بے مثل، تو اس کے اندر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سونا جو خالص سونا ہے، جو سونا آپ ایک ڈلی کی شکل میں لے کے آ رہے ہیں اور جو سونا آپ زیورات کی شکل میں ہے، آپ دیکھیں کہ اس کا کیرٹ کیا ہے، اس میں خالص سونا کتنا ہے، تو خالص سونے کا تبادلہ یہ خالص سونے کے ساتھ ہوگا۔ جو اضافی طور پر انہوں نے اس کو بنایا ہے یا اس کو کیا ہے تو اس کا الگ سے وہ کاٹ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو شکل ہے بچاؤ کی وہ یہ ہے کہ وہ جو ڈلی والا سونا ہے اس کو الگ بیچا جائے، زیورات والا اس کو الگ بیچا جائے۔ کیوں کہ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک معاملہ اس وقت کھجوروں کے بارے میں ہوا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ کرام نے جب یہ بتایا، اب خیبر کی کھجوریں آپ کے پاس لائی گئیں تو آپ نے فرمایا ساری کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ ربوی اجناس جن میں سود ہوتا ہے تفاضل کے ساتھ ان میں کھجوریں بھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ساری کھجوریں خیبر کی ایسی؟ کہا جی نہیں۔ کیا کرتے ہو؟ ہم ردی کھجوریں 2 کلو دے کر یہ اعلیٰ قسم کی کھجوریں 1 کلو لے لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایسے نہ کرو، عین الربا، یہ سود ہے۔ آپ اپنی ردی کھجوریں الگ بیچو، ان کے پیسوں سے پھر یہ کھجوریں خریدو۔ تو اس حدیث کے پیش نظر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سونے کو اس کو الگ بیچا جائے اور یہ الگ خریدا جائے۔ لیکن اگر صورتحال اس طرح کی بنتی ہے تو اس میں کیا کہ دیکھا جائے کہ ان زیورات میں خالص سونا کتنا ہے اور یہ جو ہے اس کا کیرٹ کیا ہے، ان کو آپس میں مقابلے میں کر کے جو پھر اس کی جو الگ قیمت ہوگی وہ سونے کی نہیں ہوگی، وہ اس کی بناوٹ کی ہوگی، جو اس میں نگینے وغیرہ لگے ہیں زیورات میں وہ ان کی ہوگی۔ تو وہ اگر الگ کی جائے تو اس کو سونے کی قیمت نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ تفاضل اس میں ہوا ہے کہ ہم نے 10 گرام دے کر یہ ایک ڈلی 10 گرام کی تو 10 گرام دوسرا لیا ہے وہ اتنے کا لیا ہے، تو وہ قیمت اس سونے کی نہیں ہوگی۔ لیکن اس بھی اشکال سے بچنے کے لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے اس کو الگ بیچا جائے اور اس کو الگ بیچا جائے یا اس کو بیچ کر یہ الگ سے خریدے جائیں۔ تو نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق احتیاط اسی میں ہے۔ السلام علیکم جی، سالمی ہیں جی، کتنے ہو تسی؟ تو کیوں خرید؟
میں اتنے مزرے بیان کر رہے ہیں کلاس سے بیٹھا ہوں. ہاں جی ٹھیک السلام جی. وراثت خاتون ہے، ایک اس کی بیٹی ہے، شوہر فوت ہو گیا ہے، تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ وہ جو شوہر فوت ہو گیا ہے اس کے ماں باپ، اس کے والدین ہیں. والدین ہیں، تو ایسی صورت میں بیوی کو 1/8 حصہ ملے گا، والد کو اور والدہ کو، یعنی والدہ کو 1/6 ملے گا، بیوی کو 1/8 ملے گا. آدھی جائیداد اس کی بیٹی کو ملے گی، اکیلی ہے، اور باقی جو بچے گا باپ کو ملے گا اسبہ کے طور پر. بھائی محروم ہوں گے. ہاں بھائی محروم ہے کیونکہ باپ موجود ہے. بھائی محروم. ہاں جی. جزاکم اللہ جی.